پاکستان نے تیسری عالمی جنگ ٹال دی۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز، تمام عالمی جریدوں کی شہ سرخیوں میں پاکستان کا ڈنکا۔ دنیا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی معترف۔ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین امن کا نوبل انعام دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اللہ نے پاکستان کو تاریخی عزت بخشی ہے۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ کامیابی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی۔ جنگ میں بھائی بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، دوست ملکوں نے امن کی کاوشوں میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان عالمی امن کی سرخیل، امریکہ ایران میں جنگ بند کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران بھی ٹیلی فونک رابطہ، ترک صدر کی خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی امن اقدام پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا بھر میں مرکز نگاہ۔ اسلام آباد میں جمعے کو امریکہ ایران مذاکرات کی میز سجے گی، دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ ایران سے وزیر خارجہ عباس عراقچی، اسپیکر باقر قالباف اور امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی اسلام آباد آمد کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑے عالمی بحران کو ٹال دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے غیر معمولی سفارتی کوششوں کو دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں۔ دعا ہے کہ یہ پائیدار عالمی استحکام کی جانب بامعنی قدم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی عالمی امن کے لیے بے مثال کاوشوں پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دنیا کو جنگ سے بچانے کے پاکستان کی کامیابی کے سنہری حروف لکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو مشکل حالات سے نکال دیا۔ میڈیا کنگ میور ہے، عوام کو درست راستے کی نشاندہی کریں۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا جرنلسٹ کنونشن سے خطاب، کہا کہ صحافیوں کے مسائل سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا کو واجبات کی جلد ادائیگی کی ہدایت کر دی، میڈیا کے واجبات کا آڈٹ کرایا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کامیاب سفارتکاری سے جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دکھایا۔ پاکستان کی تعمیری سفارتکاری اور دانشمندانہ قیادت نے خطے کو تباہی سے بچایا۔ ایرانی قوم، ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو تصویراتی اسٹریٹجک جو ان کی سمجھنے کے اقدامات تھے، ان کو ہم سراہتے ہیں اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور مبارکباد کے قابل ہے پاکستان کی پوری قوم بھی، اور بے شک اس معاملے میں حکومت نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے سفارتی میدان میں بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جنگ بندی پر قوم کو مبارکباد، ایرانی بھائیوں کے عزم کو بھی سلام کیا، کہا کہ پاکستان نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ حکومت نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرایا، صہیونی دنیا بھر میں امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔
لاہور کے شہری بھی ایران امریکہ جنگ بندی پر خوش، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے دنیا کو بڑی جنگ سے بچا لیا، عوام کا خطے میں امن کے قیام میں کامیاب سفارتکاری پر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین۔ یہ بند کروائی گئی ہے اور اپنی دانشمندی اور یہ جو میڈیشن انہوں نے کی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، میرے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں، ان دن رات محنتیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ ایران کی معصوم جو عوام ہے اس پہ جو مسلط کی گئی جنگ تھی اسے ختم کروایا گیا، اسے رکوایا گیا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ واحد وہ قوم ہے کہ جس نے جب بھی کوئی ہمت کی ہے، جب بھی کوئی تہیہ کیا ہے، کوئی ڈیسیژن کیا ہے تو اس پہ پورا اترے ہیں۔ اب اس وقت جو دنیا جنگ کے دہانے پہ کھڑی تھی، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے آرمی چیف نے وہ رول پلے کیا ہے جو پوری دنیا کا کوئی بھی آرمی چیف، کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر نہیں کر پا رہا تھا۔ ایرانی قونصل جنرل کی صحافیوں سے ملاقات، خطے میں جنگ بندی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، شہید آیت اللہ خامنائی کے لیے فاتحہ خوانی۔ مہران محتفر نے کہا کہ ٹرمپ کے مشیر اچھے ہوتے تو ایران پر حملے کا مشورہ ہی نہ دیتے، پاکستانیوں نے بھرپور ساتھ دیا، اپنا ہرمز کھل گئی، جنگ بندی نہیں توڑیں گے، وعدہ نبھائیں گے۔ ایران امریکی جنگ بندی سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 16% کمی، فی بیرل قیمت $93 ہو گئی، WTI کی قیمت میں 15% تک کمی، WTI کی قیمت $97 فی بیرل تک آ گئی۔ سرمایہ کاروں میں جنگ کا خوف کم ہونے سے تیل سپلائی معطل ہونے کا خدشہ ٹل گیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے مثبت اثرات، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گرنے پر پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول 55 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 100 روپے تک کمی متوقع۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرول 130 روپے لیٹر سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گولڈ مارکیٹ میں ایک روز کے وقفے کے بعد سونے کی پھر لمبی چھلانگ، پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت ایک بار پھر 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، فی تولہ سونا 15,700 روپے مہنگا ہو کر 5,04,162 روپے کا ہو گیا۔ عوام کو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بجلی کے جھٹکے، بجلی 1 روپیہ 42 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سفارتکاری کے بعد تعلیمی میدان میں بھی پاکستان کا پرچم بلند، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلیمی شعبے میں تعاون کا نیا دور شروع۔ استنبول میں یوریشیا سمٹ میں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی تقریر عالمی مندوبین کے دلوں میں گھر کر گئی، پاکستانی پویلین میں رش لگ گیا۔ چیئرمین نیپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی مختلف ممالک اور تنظیموں کے عہدیداروں سے کامیاب ملاقاتیں، مختلف جامعات کے پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے MOU پر دستخط۔ We strongly believe that Pakistan has a very, very compelling story to tell. The story of talent, the story of resilience, and the untapped potential. پاکستان کے پاس ٹیلنٹ، ثابت قدمی، حوصلہ اور استقامت کی کہانی موجود ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا یوریشیا سمٹ سے خطاب، کہا کہ ہمیں ترقی یافتہ، متوازن اور خوشحال معاشرہ قائم کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ جامعات تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے والے نوجوان بھی تیار کریں۔ پنجاب بیوروکریسی میں متعدد افسران کے تقرر اور تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ مدیحہ طاہر شاہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ آف ایکوا بزنس ہبز تعینات، خرم شہزاد کو گریڈ 19 میں ترقی دے کر ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن ہاؤسنگ لگا دیا گیا، اجمل بھٹی سیکرٹری انرجی پنجاب تعینات، ڈاکٹر فاروق نوید چیف اکانومسٹ P&D لگ گئے، امتیاز احمد ممبر انکوائری S&GAD تعینات۔ پنجاب کے 4 اسپتالوں میں نئے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کا تقرر، ڈاکٹر رانا خرم آفتاب سروسز اسپتال کے مستقل MS مقرر، ڈاکٹر سیمراز زہرا لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی MS تعینات، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ کے MS لگ گئے،
ڈاکٹر عمران بشیر کی بطور MS شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان تعینات تھی۔ محنت کشوں کے بچوں کے لیے بڑا طبی اقدام، دل کے مریض کی بروقت تشخیص اور علاج ممکن بنایا جائے گا۔ وزیر لیبر منشولہ بٹ نے اسکریننگ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کے 4 سکولز میں تشخیص کا عمل شروع۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر سکولز کے 51,000 بچوں کی اسکریننگ کی جائے گی۔ کینال روڈ پر ہوگی رنگوں کی بہار، ٹھوکر سے جلو تک پھول دار پودے لگانے کا منصوبہ تیار۔ PHA نے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ نے جوہر ٹاؤن فیلڈ آف فلاور میں افتتاح کر دیا۔ منصوبے کے تحت کینال پر 10,000 پھولدار پودے لگائے جائیں گے۔ دن بھر نرم گداز دھوپ، سردی کا نیا روپ، بارشوں نے موسم کا مزاج بدل دیا۔ سردی ٹھہر گئی، درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران وقفے وقفے سے بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ جبکہ دوسری جانب فضائی آلودگی میں بھی کمی، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 132 پر آ گیا۔ ترکیہ کی آئینی عدالت کے وفد کا لاہور ہائی کورٹ کا دورہ، چیف جسٹس سالیہ نیلم اور ججز نے پرتپاک استقبال کیا۔ عدالتی اصلاحات، آئینی امور اور فوری انصاف کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وفد کی ہائی کورٹ لان میں شجرکاری، چیف جسٹس نے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ سرکاری آفیسر بھی جدید ڈیجیٹل اور AI کی تربیت حاصل کریں گے۔ کنیکٹڈ پنجاب پروگرام کے تحت منصوبہ تیار، منصوبے کی منظوری کے لیے تمام دستاویزات PND بورڈ کو ارسال۔ منصوبے پر 91 کروڑ 59 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ مرحلہ وار تربیتی پروگرامز کے ذریعے ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی کمیٹیوں کے لیے دفاتر کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ منصوبہ 18 ماہ میں مکمل ہوگا۔ 1 ارب 24 کروڑ 82 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے پنجاب اسمبلی میں ارکان، عملے اور انتظامی اہلکاروں کے لیے دفتری جگہ کی کمی دور ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا اٹاری دربار روڈ اور گجو متا کا دورہ، کہنا میں صفائی کے عمل اور ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ DC لاہور کا ناقص صفائی کے انتظامات کی نشاندہی کا حکم۔ علی اعجاز نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کفایت شعاری مہم کے خلاف ورزی پر ضلعی انتظامیہ کا ایکشن، حکم عدولی پر 60 دکانیں اور ریسٹورنٹ سیل۔ تحصیل کینٹ میں 22، اقبال ٹاؤن میں 13 دکانیں اور ہوٹل سربمہر۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 6 کیفے اور ریسٹورنٹ سیل۔ تحصیل سٹی میں 10 دکانیں بند۔ حکومت نے مارکیٹس رات 8 بجے جبکہ ریسٹورنٹ اور شادی ہالز 10 بجے بند کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف LDA کا بڑا آپریشن، 80 املاک سیل۔ 1 DA ٹیموں کی گلبرگ اور پیکو روڈ، کالج روڈ اور اعظم گارڈن میں کارروائیاں۔ سیل شدہ املاک میں نجی تعلیمی ادارے، سٹور، بیکری اور فوڈ پوائنٹس شامل۔ کنٹرولر امتحانات لاہور بورڈ کا نقل مافیا کے خلاف بڑا ایکشن، 2 جعلی امیدوار رنگے ہاتھوں پکڑ لیے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول گجومتا سینٹر میں غلام محی الدین کی جگہ جعلی امیدوار غلام امیر الدین امتحان دے رہا تھا۔ چنگی امرسدو میں محمد احسان کی جگہ حذیفہ عبدالحمید پیپر حل کرنے میں مصروف تھا۔ FIA اینٹی کرپشن کا پاسپورٹ ایجنٹ مافیا پر وار، گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس پر چھاپا، 2 ایجنٹ پکڑ لیے۔ ملزم حفیظ اور غلام مصطفیٰ شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کی مد میں پیسے بٹور رہے تھے۔ ملزمان سے پاسپورٹ، ٹوکن، بینک چالان اور رسیدیں برآمد۔ شہر میں نوسر بازوں کی بھرمار، 2 ملزمان کی کسٹم آفیسر بن کر واردات، 18 لاکھ روپے کا کپڑا رکشے سمیت لے کر فرار۔
FIR کے مطابق ملزمان نے کسٹم آفیسر ظاہر کر کے کپڑے سے بھرا رکشہ قبضے میں لے لیا۔ رنگ روڈ کے قریب کپڑا لے جانے والے افراد کو اتار کر رفو چکر ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز۔ خبردار، گاڑیوں کے جعلی اور ٹیمپرڈ نمبر پلیٹ ہو جائیں تیار۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے AI بیسڈ کیمروں کو میدان میں اتار دیا۔ ایک ہفتے میں 52 سے زائد جعلی اور ٹیمپرڈ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں شکنجے میں آ گئیں۔ ترجمان کے مطابق مشکوک نمبر پلیٹ نظر آنے پر خودکار سسٹم الرٹ جاری کر دیتا ہے۔ شہری محتاط رہیں۔ نشے اور لالچ کے باعث رشتوں کی پہچان گم ہو گئی۔ ہنجروال میں ناخلف بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ نشتر کالونی میں بہنوئی نے برادر نسبتی کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق نشے کے عادی رزاق نے آصف کو سر میں لوہے کے راڈ مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ شہر میں ڈاکے اور چوریاں پھر زور پکڑنے لگیں۔ ہیر میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر گوالے کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ کہنا میں 4 ڈاکوؤں نے شہری عرفان کے گھر سے زیورات اور کرنسی لوٹ لی۔ باٹا پور میں چوروں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ چور جمیلہ بی بی کے گھر سے 10.5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور قیمتی سامان لے اڑے۔ اوباش کو غیر ملکی خاتون سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی۔ ڈیفنس بی پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار کر لیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر کی درخواست پر مقدمہ درج کیا تھا۔ لاہور پولیس کی حکمت عملی کامیاب، کرائم کنٹرول کے ریکارڈ پاش۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ لاہوریوں کے لیے محفوظ ترین۔ گھناؤنے جرائم میں 73% کمی، ڈکیتی کی وارداتیں 95% گھٹ گئیں اور 400 گینگ کے 880 ملزم گرفتار۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں کہ شہریوں کا تعاون بھی جرائم میں کمی کی بڑی وجہ بنا۔ آج ریلویز پولیس وصال فخر سلطان کا پولیس ٹریننگ اسکول والٹن کا دورہ۔ فوری طور پر معیاری میس ہال کے قیام کے احکامات۔ ٹرینیز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ لیکچرز دینے کی ہدایت۔ IG ریلویز نے کہا کہ معیاری اور مؤثر تربیت کے بغیر ریلویز کے اثاثوں اور مسافروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ممکن نہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو واجبات کی ادائیگی کا معاملہ سنگین ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے کھلاڑیوں کو ابھی تک ادائیگیاں نہیں ہو سکیں۔ فیڈریشن کی جانب سے پرانے آئین کے تحت ادائیگی کے فیصلے پر کھلاڑی برہم۔